بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے اس واقعے کے بارے میں، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہہ کر پکارا ہے۔ خلیل اس دوست اور محب کو کہتے ہیں جو کسی طرح دوستی کی شرطوں میں خلل نہ آنے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل خدا ہونے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے باپ تھے، یعنی کہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ وہ مہمانوں کو اپنا دوست رکھتے تھے۔ جب کوئی مہمان آپ کے پاس نہ ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام مہمان کو تلاش کرتے تھے۔ ایک روز گھر کے دروازوں کو بند کر کے مہمانوں کی تلاش میں گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو گھر میں ایک شخص کو دیکھا۔ فرمایا، اے بندہ خدا، کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوا ہے؟ اس نے 3 مرتبہ کہا کہ اس مکان کے پروردگار کی اجازت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ جبرائیل امین ہے اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بجا لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے مجھ کو اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے جس کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بتاؤ وہ کون ہے تاکہ میں اس کی زندگی بھر خدمت کروں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ آپ ہی ہیں جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ مجھ کو کیوں خلیل قرار دیا ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا، اس لیے کہ تم نے کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا اور نہ کسی کے سوال کو رد کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے خلیل بنایا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور رات میں آپ اس وقت نماز پڑھتے تھے جب سب لوگ سکون کی نیند سو رہے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ آپ کی نظر ایک ایسے مردار پر پڑی جو دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ دریائی اور خشکی کے درندے اسے کھا رہے تھے اور پھر یہ درندے ایک دوسرے کو بھی کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ اس منظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے مسئلے میں ڈال دیا جس کی کیفیت سب تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے، موت کے بعد مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر ایسا ہی انسانی جسم کے ساتھ ہو اور انسان کا بدن جانور کے بدن کی طرح بن جائے تو قیامت کے روز اٹھنے کا معاملہ کس طرح سے عمل میں آئے گا، جبکہ قیامت کے روز ہر انسان کو اسی بدن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان تو رکھتا ہوں مگر چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ فرمایا تو پھر 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد ان کے نام سے ان کو بلاؤ، دیکھنا کہ وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں، اور خدا بے شک حکمت والا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خدا پر ایمان سے معمور تھا اور اس میں پروردگار کی قدرت کے بارے میں رتی برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ تاہم اس غرض سے کہ چیزوں کے حقائق ان پر واضح ہو جائیں اور ان کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے پروردگار سے گزارش کی تھی کہ وہ انہیں یہ نظارہ دکھائے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اطمینان قلب حاصل کرنا تھا، اس لیے خدا نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ 4 پرندے پکڑو، ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو، پھر آپس میں اس قیمے کو ملا دو، پھر اسے چند حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصہ ایک ایک پہاڑی پر رکھ دو، اور پھر ان پرندوں کو بلاؤ تاکہ وہ پرندے خدا کے اذن سے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد باہم ملائے اور پھر تقسیم کرنے کے بعد مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے پرندوں کی چونچیں اپنی انگلیوں میں پکڑ لیں اور اپنے پاس دانہ اور پانی رکھ لیا، پھر ان پرندوں کا نام لے کر آواز دی کہ خدا کے اذن سے زندہ ہو جاؤ،
تو ان حیوانوں کے بعض اجزاء باز کی طرف اڑے اور ان کے جسم درست ہو گئے اور ہر بدن اپنے سر سے آ کر جڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی چونچیں چھوڑ دیں تو پرندے اڑے اور زمین پر بیٹھے اور دانا چگنے لگے اور پانی پینے لگے اور کہا، اے پیغمبر خدا، آپ نے ہم کو زندہ کیا، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں قدرت کا یہ عظیم مظاہرہ دیکھ لیا تو ان کے قلب کو، جو پہلے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، اطمینان حاصل ہوا۔ ناظرین، یہ 4 پرندے جو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے تھے کون سے تھے؟ تو یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ 4 پرندے مختلف قسم کے تھے، کیونکہ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ضروری تھا ہر پرندے کے اعضاء اس کے اصلی بدن میں واپس آئیں، اور یہ مختلف قسم کے پرندوں کی صورت میں ہی ثابت ہو سکتا تھا۔ مشہور روایت کے مطابق وہ 4 پرندے مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے، اور جن پہاڑوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے اعضاء رکھے تھے ان کی تعداد تقریباً 10 تھی، اور روایات کے مطابق یہ پہاڑ اردن یا پھر شام کے پہاڑوں میں سے تھے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔